اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين لا سيما الإنسية الحوراء الدرة النوراء حواء العالم الأقلية صورة النفس الكلية بضعة حقيقة المحمدية قرة عين الرسول الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. جشن بی بی خاتون جنت ہے، لہٰذا ان کے آخری معصوم وارث حضرت حجت کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے دعائے امام عصر و زمان علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلی علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. نعرہ صلوات. اللہم جنت میں رسول اللہ سے ملحق ہونے کے لیے ایک اور مل کر بی بی فاطمہ پر صلوات بھیجیں. محمد اللہم صلی علی محمد. اس لیے کہ خود حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ جو میری بیٹی پر صلوات بھیجے اللہ جنت میں اسے میرے ساتھ رکھے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جشن ولادت خاتون جنت و خاتون قیامت ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے اور بضعۃ رحمت للعالمین ہے، شریکۃ امیر المومنین ہے، ام الائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین ہے. مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، معصومین کی ماں ہونا اور ہے. تمام محبین اور مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بسا اوقات خاموش رہ جانا بھی معرفت کا ایک زینہ ہے. انسان حد ادب میں خاموش ہو جائے، جیسے کہ حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام. ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام.
یا علی اللہم صلی علی اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک، کلک کہتے ہیں قلم کی نوک کو، اے کلک اپنے سر کو جھکا لے با احترام، اے کلک اپنے سر کو جھکا لے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ اللہ اکبر، ایک حق بنتا ہے یہاں پر بلندر صلوات کا بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا پر، اللہم صلی علیہ۔ چونکہ یہ وہ معظمہ بی بی ہیں کہ ایک سے زیادہ واقعات میں ملتا ہے کہ حجتائے خدا انہوں نے توسل اختیار کیا بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ امام باقر علیہ السلام کا توسل تاریخ میں موجود ہے کہ جب وہ بخار کے عالم میں ہوتے تھے تو گیلا کپڑا اپنی پیشانی پر رکھتے تھے اور متوسل ہوتے ہوئے یا زہرا کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح سے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا توسل موجود ہے بی بی فاطمہ زہرا سے، جو خود اپنے زمانے کے حسین ہیں اور حجت خدا ہیں، لسان اللہ الناطق ہیں، وہ توسل اختیار فرماتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ حتیٰ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا توسل موجود ہے تاریخ میں، حضرت ابو طالب نے توسل اختیار کیا بی بی فاطمہ زہرا سے۔ ابو طالب سسر ہیں بی بی فاطمہ کے، تو مبارکباد ان کی خدمت میں بھی، اور وہ متوسل ہوئے ہیں۔ حتیٰ بی بی کی دنیا میں آمد سے پہلے کی بات ہے یہ کہ جب مکہ میں زلزلہ آیا اور کوہ بلقیس سے اور کوہ ابو قبیس سے جو پہاڑ سے بڑے بڑے ٹکڑے وہ گر رہے تھے شہر کی طرف، اور اس وقت وہ باہر صحرا میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یا سیدی و یا مولایا، اے میرے سردار اور اے میرے مولا، اسألک بالمحمدیت المحمودہ وبالعلویت العالیہ وبالفاطمۃ البیضاء۔ یہ حضرت ابو طالب کا توسل ہے۔ اس کا ترجمہ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، میں کچھ کروں گا آسان ترین کر کے پیش کر سکوں کہ بات پہنچ جائے۔ حضرت ابو طالب سیدی و مولایا کا خدا کو، اے میرے سردار سید، اے مولا آقا، اے پروردگار، اسألک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بالمحمدیت المحمودہ، اس محمدیت کے واسطے سے جو تیری صفت محمودہ سے مشتق ہے۔ حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں یہ، اور وبالعلویت العالیہ، اس علویت کے واسطے سے جو تیری صفت عالیہ سے مشتق ہے، وبالفاطمیت البیضاء، اور اس فاطمیت کے واسطے سے جو تیری نورانیت سے مشتق ہے۔ اس لیے بی بی کا لقب زہرا ہے، نور عطا کرنے والی۔ بات پہنچ رہی، مل کے صلوات بھیجیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ میں تو سوال کرتا ہوں بالرأفت والرحمہ، اپنا تفضل علی اہل التہامت بالرأفت والرحمہ، کہ تو ان مکے والوں پر رحمت اور اپنا فضل و کرم فرما ان ہستیوں کے وسیلے سے، یعنی محمدیت مصطفیٰ کے وسیلے سے، اور علویت مرتضیٰ کے وسیلے سے، اور نورانیت فاطمہ کے وسیلے سے۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی توسل تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یعنی اس بی بی کے جشن میں موجود ہیں کہ جہاں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام متوسل ہوتے ہیں اور اولیاء خدا متوسل ہوتے ہیں۔ میں نے اس بات کو عرض کیا تھا مختصراً ایک مجلس میں، میں اسے تھوڑا سا اور آج بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ کسی معصوم ہستی، اس کا معصوم ہونا اور ہے، یا کسی بی بی کا طاہرہ اور عفیفہ ہونا اور ہے، اور ان کی رضا میں خدا کی رضا ہونا اور ہے۔ یہ بات پہنچی میں نے کیا عرض کیا؟ حضرت معصومہ حضرت مریم وہ طاہرہ ہیں، عفیفہ ہیں، بات واضح، لیکن کہیں حدیث یہ نہیں ملتی کہ حضرت مریم کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ حضرت مریم طاہرہ ہیں لیکن ان کی رضا میں خدا کی رضا، یہ حدیث کہیں نہیں ملتی۔ فاطمہ زہرا کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ان کے غضبناک ہونے میں خدا کا غضبناک ہونا ہے۔ یہ مقام وہ ہے جو حتیٰ بعض انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن سے، میں نے اتنی بڑی بات کی ہے تو قرآن سے میں آیت پڑھ دوں آپ کے سامنے، وہ آیت کے جو سب کو یاد ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے، میرے ساتھ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، جو نمازوں کو پھیلا کے پابند ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جو آیت پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا
فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. یہ آیت ماشاءاللہ بہت سے مومنین کو یاد ہے. بہت توجہ کیجیے گا اس آیت پر. وظنون، ذنون یعنی مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی، نبی خدا. وظنون اذ ذهب، جبکہ وہ چلے گئے اپنے قریے سے، مغاضبا غضب ناک ہوتے ہوئے، یہ وہی غضب کا لفظ ہے. مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، تو ہم نے ان پر زندگی کو تنگ کر دیا. فنادى في الظلمات لا الہ الا انت، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں صدا دی کہ پروردگار میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تو پاک ہے مجھ سے ظلم ہو گیا، یعنی ترک اولا ہوا یہاں پر. یعنی نبوت کے عہدے سے ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ آپ آخر وقت تک قوم کے ساتھ رہتے جب تک کہ عذاب نازل نہ ہو جائے. وہ لاس کیس سمجھتے ہوئے قوم کو وہ چلے گئے، کہہ رہے کہ اب ان کی ہدایت کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ چلے گئے. تو حرام نہیں کیا تھا انہوں نے، یعنی سالہ سال کی تبلیغ کے بعد گئے تھے تو حرام نہیں کیا تھا انہوں نے، حجت تمام ہو چکی تھی، لیکن نبوت کے عہدے سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ آخر وقت تک ساتھ رہتے. تو بعد میں ہوا کہ جب وہ چلے گئے تو بعد میں قوم نے توبہ کر لی، اور آپ جانتے ہیں کہ آتا ہوا عذاب ٹل گیا. اب مجھے حضرت یونس علیہ السلام کی داستان تو نہیں پڑھنی اس وقت، بس مختصراً یہ سنا دیا میں نے آپ کی خدمت میں. تو وہ گئے قوم سے غضبناک ہوتے ہوئے. یہ غضبناک ہونا، کیا اس میں اللہ کا غضبناک ہونا ہے؟ یہ تو ترک اولا ہے. پتا چلا ہر نبی کا غضبناک ہونا بھی خدا کو غضبناک نہیں کرتا. بات پہنچ رہی، میں کلاس کرنے لگا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام غضبناک ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ غضبناک نہیں ہوا، بلکہ وہ خود حضرت یونس پر غضبناک ہوا کہ آپ نے یہاں بیجا غضب کیا ہے، اور اس وقت ترک اولا کی وجہ سے انہیں سزا بھگتنی پڑی مچھلی کے پیٹ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا غضبناک ہونا بھی ہمیشہ خدا کو غضبناک نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے لیے عصمت مطلقہ کی ضرورت ہے. ہاں، جس کو ہم کہتے ہیں ایبسولوٹ انفیلیبلٹی، جہاں پر کسی قسم کے ترک اولا کی کوئی گنجائش نہ ہو. یہ ہے بی بی کا غضبناک ہونا، خدا کا غضبناک ہونا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لہٰذا سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی رضا خدا کی رضا، اور اس پہ بات کر چکا ہوں کہ خدا مجبور نہیں ہے کہ جب بھی فاطمہ راضی ہوں گی تو اللہ راضی ہونا پڑے گا اسے. یہاں تعلق جبر سے نہیں ہے، یہاں تعلق علم سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنے لگا ہوں؟ ہاں، عصمت کا تعلق جبر سے نہیں ہے، یعنی جبر ہو جائے کہ گناہ کر ہی نہ سکیں تو پھر معصومین میں اور فرشتوں میں کیا فرق ہو گیا؟ فرشتوں کا معصوم ہونا اختیار نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ائمہ کا معصوم ہونا علم اور اختیار ہونے کی وجہ سے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ چونکہ علم مطلق ہے یہاں پر، وہی ایبسولوٹ نالج، ایبسولوٹ وزڈم، جہاں پر ترک اولا کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ اپنے علم پر وہ عالم بھی ہیں اور ساتھ میں عامل بھی ہیں. لہذا یہاں پر جو عصمت ہے وہ بی بی ہر اس شے سے واقف ہیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور ہر اس شے سے واقف ہے جس سے خدا غضبناک ہوتا ہے، اور اس پر عالمہ بھی ہیں اور عاملہ بھی ہیں. لہٰذا ہر فاطمہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور ہر سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے غضبناک ہونے میں خدا کا غضبناک ہونا ہے. بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بات واضح. تو اب بس میں تھوڑا سا بی بی کی ولادت کا چونکہ جشن ہے تو لہٰذا اس حوالے سے مجھے کچھ روایتیں بھی سنانی ہے. ایک وعدہ بھی میں نے کیا تھا کہ مجھے اس سیب کی تفصیل سنانی ہے کہ جو میں نے ایک مجلس میں پڑھی تھی کہ حضور مکرم کو ایک سیب عطا کیا گیا، اور وہ سیب اس بات کا سبب بنا کہ وہ سیب کے ذریعے سے نور زہرا زمین پر آئے. دیکھیں یہاں پر یہ بی بی کے نور کے زمین پر آنے کی بات ہو رہی ہے، ان کے نور کی تخلیق کی بات نہیں ہو رہی. ابن حجر اسقلانی جیسے اہل سنت عالم نے، شیعہ علماء نے تو بہت سی مقامات پر لکھا ہے، لیکن ابن حجر اسقلانی جیسے اہل سنت عالم نے لکھا اس بات کو کہ جب حضرت آدم حضرت حوا جنت کی سیر کر رہے تھے اور انہوں نے ایک بہت عظیم الشان نور دیکھا، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ نور کون سا ہے پروردگار؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آدم یہ وہ نور ہے کہ جسے میں نے تمہاری خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا. ہمارے روایت 40,000 سال کی ہے، اہل سنت کتابوں میں 2000 سال کی ہے، اور وہ 2000 سال اس طرح سے ہے کہ یہاں کے 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن ہوتا ہے. تو اس طرح سے خلق فرمایا. تو یہ بی بی
کہ نور کی تخلیق ہے، لیکن وہ نور زمین پر کیسے آیا اس کی ایک اپنی تفصیل ہے۔ البتہ یہ کہ میں یہ بھی عرض کروں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نور کو خلق فرمایا تو وہ نور عظمت تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عظمت کے نور سے خلق فرمایا۔ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، بلکہ بعض روایتیں جو سناؤں گا انشاءاللہ معصوم کا کلام ہو تو یہاں سب سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہاں وہ منزل ہے کہ کسی نامحرم کو کوئی دخل نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ خلقہا من نور عظمت، بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر جو پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی کے نور کو اپنی عظمت کے نور سے خلق فرمایا۔ فلما اشرقت، جب وہ نور بہت روشن ہو کر زمین و آسمان کو روشن کرتا رہا تو ملائکہ کی آنکھیں چنیا گئیں ایک موقع پر آ کر، جو ملائکہ خود نور سے ہیں، اور ملائکہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ الہنا و سیدنا، اے ہمارے اللہ اور اے ہمارے سردار، ما ھذا نور، یہ کون سا نور ہے جس کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ ہماری آنکھیں چنیا رہی ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ھذا نور من نوری، سب سے پہلے تو یہ میرے نور میں سے ایک نور ہے۔ واسکنتہ فی سمائی، اور میں نے آسمانوں پر اسے رکھا ہے، اپنے آسمانوں پر، جبکہ اپنی عظمت سے خلق کیا ہے۔ اخرجہ من صلب النبی من الانبیاء، کہ میں خارج کروں گا اس نور کو دنیا میں انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے۔ اور اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اس ترکیب کے اعتبار سے کہ جو بین السطور اصل میں جو الفاظ کی ترتیب ہمیں بتلاتی ہے عربی زبان میں، افضلہ علی جمیع الانبیاء، میں خارج کروں گا اس نور کو انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے، اس خاطر ہے کہ میں اس نبی کو فضیلت دوں گا تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر، اس خاطر ہے سیدہ کے نور کی وجہ سے حضور سید الانبیاء ہے۔ اللہم صل۔ اچھا، مومنین اس ہال میں بھی تشریف فرمائے، آپ سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیے اور مومنین کو جگہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ مزید مومنین یہیں اسی جشن میں شریک اسی ہال میں ہو جائیں گے۔ اللہم صل علی محمد و غور فرمائیے گا، اس نور کی ضرورت ہدایت کے معاملے میں کیا ہے؟ مجھے کچھ باتیں امور خانہ داری کے حوالے سے بھی پیش کرنی ہے، جو ایام فاطمیہ میں ہمارا موضوع تھا، ڈومیسٹک ایشوز پر مجھے کچھ بات کرنی ہے، اور بہت اہم ایشوز ہیں جس پہ مجھے بات کرنی ہے۔ ہدایت کے سلسلے میں اس نور کی ضرورت کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی تخلیق ابس تو نہیں، تو کیا حکمت ہے کہ اس نور کے لیے اتنا اہتمام ہے؟ اس لیے کہ پوری کائنات کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو تو وہ کائنات کو اور بالخصوص رہتی قیامت تک پوری انسانیت کو نبوت سے امامت کی طرف متوجہ کر سکے۔ نبوت سے آپ نے آنا کہاں ہے ہدایت کے لیے؟ تو جو حلقہ وصل ہو نبوت اور امامت کے درمیان، ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے کہ جب کوئی اس بی بی کی سیرت کا مطالعہ کرے تو اسے پتہ چل جائے کہ نبوت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کو کس مقام پر رکھا تھا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ خود نبی ہو نہ امام ہو، اس لیے کہ وہ حلقہ وصل ہے نبوت اور امامت کے درمیان، وہ خود نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن فضیلت میں اس مقام پر ہے کہ نبوت آئے تو احترام میں کھڑا ہونا پڑے اس نبوت کو، اور امامت اپنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود بھی اس ہستی کی ہمکف قرار پائے، اس سے بڑھ کر قرار نہ پائے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ جہاں اسے کہتے ہیں عصمت مطلقہ، کہ جو کہ حضور مکرم کے پاس نبوت خاصہ ہے، ایک ہے نبوت عامہ جو تمام انبیاء کے پاس ہے۔ نبوت عامہ سے بلند ہے امامت، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نبی تھے، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امام بنایا، تو امامت کا عہدہ ہے نا کوئی نبوت سے بڑھ کر، کہ نبوت کے بعد بھی عطا کیا جا رہا ہے، یہ ہے نبوت عامہ۔ حضور مکرم کے پاس ہے نبوت خاصہ، جو نبوت عامہ ہے اس سے بلند ہے امامت، نبوت خاصہ وہ امامت سے بھی بلند ہے جو سے حضور مکرم کے پاس ہے۔ تو ایک ایسی ہستی کہ جو
1,24,000 انبیاء میں ایک کے علاوہ تمام سے افضل ہو، اور 12 آئمہ میں ایک کے علاوہ تمام 11 سے افضل ہو، اور ایک امام کی ہم کو قرار پائے. یہ وہ ہستی ہیں کہ جسے اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے. اب میں یہ آپ کو احوال سناتا ہوں کہ جب بی بی دنیا میں تشریف لائیں تو اس وقت کیا کیفیت تھی. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس عرب کی عورتیں نہیں آئی تھیں، اور وہ کیوں نہیں آئی تھیں وہ تفصیل میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے سناتا ہوں کہ موقع بن پایا. لیکن سب سے پہلے تو اس نور کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلایا اپنے حبیب کو، ایک سیب عطا فرمایا. اچھا وہ جو سیب ہے اس کے لیے پہلے تو سن لیجئے کہ یہ وہ سیب ہے کہ دنیا میں چھوڑ دی جنت میں بھی کوئی ایسا سیب نہیں ہے، کیونکہ خاتون جنت کی ولادت ہو رہی ہے. اس لیے کہ روایت میں 3 جملے تو پہلے سن لیجئے گا. احلی من العسل، ابیض من اللبن، اطیب من المسک. وہ سیب وہ ہے کہ جو شہد سے زیادہ شیریں ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیب عطا فرمایا تو حضور نے وہ سیب چوما اور اپنے سینے سے لگایا. اس کے بعد وہ سیب شق ہوا تو اس سے ایک نور طلوع ہوا. حضور مکرم نے پوچھا کہ پروردگار یہ کون سا نور ہے؟ کہا یہ آپ کی دختر فاطمہ کا نور ہے، اسے تناول فرمائیے، اس لیے کہ اس سیب کے ذریعے سے یہ نور زمین پر جائے گا. اور آپ کی یہ دختر وہ ہے کہ جن کا نام زمین پر فاطمہ ہے اور آسمانوں پر منصورہ ہے. فاطمہ یعنی وہ کہ جو اپنے محبوں کو آتش جہنم سے بچانے والی ہوں. دیکھیں معصومین علیہ السلام کے ناموں میں جب آپ معنی چیک کیجئے نا تو 3 طرح کی لغت چیک کیجئے. ایک ہے عام لغت، ایک ہے مسلمانوں کی لغت، ایک ہے ائمہ علیہ السلام کی لغت. عام لغت ہے فاطمہ یعنی کسی شے کو کسی سے دور کیا گیا ہو، جدا ہونے والی. مسلمانوں کی لغت میں ہے اور مومنوں کی لغت میں اپنے محبوں کو آتش جہنم سے بچانے والی. اور معصومین علیہ السلام کی لغت میں سمجھ میں نہ آنے والی. یہ ساری احادیث سنا رہا ہوں، کیا بات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. سلام اللہ علیہا لأن الناس فتنوا عن معرفتها. یہ حدیث سنائیے، فقط زور خطابت میں نہیں کہہ رہا. جو بات کہہ رہا ہوں یا آیت ہے یا حدیث ہے، تقریباً جو بات کہہ رہا ہوں بات اس کی تشریح ہے پھر کہ لأن الناس فتنوا عن معرفتها، کہ لوگوں کو دور رکھا گیا ہے اس بی بی کی معرفت سے. یہ ہے فاطمہ کا مطلب، اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہے، حجاب ایک. فرمایا کہ اس بی بی کا نام زمین پر فاطمہ ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر منصورہ ہے. منصورہ کا مطلب جس کی نصرت اللہ نے کی ہو. اس کے بعد رسول اللہ نے، یہ میں بہار و انوار جلد نمبر 43 سے سنا رہا ہوں، روایت اور بھی کتابوں میں ہے کہ حضور مکرم نے ایک آیت پڑھی سورہ روم سے، جو میں نے سنام کلام میں پڑھی. سورہ روم سورہ نمبر 30 ہے، اس کی 3 آدھی آیت اور 4 آیت حضور مکرم نے پڑھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. اچھا آیت کی جو تنزیل ہے وہ روم کے بارے میں، کہ روم مغلوب ہو گیا، اس کے بعد وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے کچھ ہی سالوں میں. غلبت روم سے جو سورہ شروع ہوتا ہے. اور آیت کی تعویل جو اب آگے آیت آ رہی ہے وہ سیدہ کونین کے بارے میں، غور کیجئے گا. یومئذ یفرح المؤمنون، اور جب وہ روم فتح ہو جائے گا تو مومنین فرحت محسوس کریں گے اور خوش ہوں گے. بنصر اللہ، اور یہ کام ہوگا اللہ کی نصرت سے. حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام آسمانوں پر منصورہ ہے اس لیے کہ اللہ کی نصرت حاصل ہے میری بیٹی کو اس بات میں کہ وہ اپنے محبوں کو آتش جہنم سے بچائیں گی. اور پھر حضور مکرم نے آیت پڑھی وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. اس دن مومنین بڑے شاد ہوں گے. مجھے معاف فرمائیے گا، بنصر اللہ. حضور نے کہا اللہ کی نصرت سے، پھر آگے فرمایا بنصر فاطمہ. اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ کی نصرت سے، یعنی جو اللہ کی نصرت پہنچے گی وہ وسیلہ فاطمہ زہرا پہنچے گی. یہ حضور نے آیت پڑھی ینصر من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کی نصرت کر دیتا ہے. وہو العزیز الرحیم، وہ بہت عزت والا بھی ہے، بہت رحم کرنے والا بھی ہے. تو ایک تو یہ وہ سیب اس طرح سے عطا کیا گیا. اچھا ایک سیب کے بارے میں روایت خود مومنین کے لیے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے ایک سیب بھیجا تھا،
جو हुजूर मुकर्रम ने उस सेब को सूंघा और उसका बोसा लिया, और वो सेब दिया, इब्न अब्बास से रिवायत है कि वो सेब दिया अमीरुल मोमिनीन को। अमीरुल मोमिनीन ने उस सेब को सूंघा और उसका बोसा लिया। उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिया, उन्होंने बोसा लिया उस सेब का, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया, और उन्होंने बोसा लिया उस सेब का, और फिर बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को दिया। और उन्होंने वो सेब दोबारा वापस किया रसूलुल्लाह की खिदमत में, रसूलुल्लाह ने फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को दिया, और मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस सेब को शक किया। तो एक नूर तुलू हुआ कि जो जमीन से आसमान तक था, और आसमानों पर नूर से लिखा हुआ था। रिवायत सुना रहा हूं, अफसाना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद लिखा था कि खुदा तहियत और सलाम भेजता है मोहम्मद पर, अली, फातिमा, हसन, हुसैन सलवातुल्लाह वसलामु अलैहिम अजमईन। और अल्लाह ये बशारत दे रहा है कि अल्लाह ने इनके मुहिब्बीन को आतिश जहन्नम से आजाद कर दिया। ये आसमानों पर उस सेब से लिखा हुआ था। तो इस तरह के वाकयात और इस तरह की रिवायतें सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बहुत कसरत के साथ है। अच्छा, वो सेब हुजूर ने वहां तनावुल फरमा लिया। बाज रिवायात सेब की दुनिया के बारे में भी हैं और बाज मेराज के बारे में भी है। उसके बाद हुजूर तशरीफ ले आए जमीन पर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा था कि आप बीबी खदीजा के पास तशरीफ नहीं ले जाइएगा, और 40 दिन तक रोजा रखिएगा और 40 रात तक इबादत कीजिएगा। ये वजूद दुनियावी की बात हो रही है कि सैयदा का नूर दुनिया में आ रहा है। तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। जो मशीयत खुद परवरदिगार है वो नबी, उससे भी एहतमाम के लिए कहा गया कि आप 40 दिन तक रोजा रखें और 40 रातों तक मुकम्मल इबादत करें। और हुजूर ने हजरत खदीजा को यह पैगाम भी भिजवाया कि यह बात नहीं है कि मैं आपसे खफा या नाराज हूं, बल्कि हुक्म खुदाबंदी यह है कि वो कुछ अता करना चाहता है। इन्ना अतैना कल कौसर, अल्लाह कौसर अता कर रहा है। अल्लाहु अकबर। जरा गौर कीजिएगा, वो रसूल के जिनके पास नबूवत है, रिसालत है, खुद इमामत से बढ़कर ओहदा है, जिनके पास हर नबी की हर फजीलत है, और हर नबी की हर फजीलत में हुजूर मुकर्रम उनसे भी बढ़कर है, जो खल्क़ अव्वल है, जो खुल्क़ अव्वल है, जो सबब वजूद कायनात है। अल्लाह कह रहा है कि ये सब हमने नेमतें अता कर दी, अभी एक नेमत बाकी है, इन्ना अतैना कल कौसर। अभी कौसर अता होना बाकी है। हम आपको अता करेंगे कौसर, हम अता करेंगे कौसर। हाँ, ये रॉयल वे ऑफ स्पीकिंग है, इन्ना अतैना कल कौसर। अल्लाह ने खिलाफत की बात की है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं खिलाफत दूंगा। खिलाफत मैं देता हूं, फातिमा हम अता करते हैं। अल्लाहु अकबर। या अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। और हुजूर मुकर्रम ने 40 दिन तक रोजा रखा, 40 रात इबादत की। जब 40वां इफ्तार करने लगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिब्राइल के जरिए से एक दस्तरखान भेजा। ये दस्तरखान अलग है, उस सेब के अलावा है ये, जिसमें जन्नत की खजूरें थी, जन्नत के अंगूर थे और कौसर का पानी था। जब जिब्रील वो सुफरा लेकर आए हुजूर मुकर्रम के पास, मैं बीबी की दुनिया में तशरीफ आवरी का हवाल सुना रहा हूं 20 जमात सानी। जब जिब्रील वो सुफरा लेकर आए, सुफरा जन्नती, हुजूर ने पूछा, मैं एक एक लफ्ज पे तवज्जो चाहता हूं, हुजूर ने पूछा जिब्रील ये क्या है? जिब्रील ने कहा ला इल्म ली, नहीं मालूम या रसूल अल्लाह क्या। ला इल्म ली, नहीं मालूम मुझे क्या है। अल्लाह ने ये भेजा है और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आज 40वें रोजे का इफ्तार आप इस जन्नत की ग़िज़ा से करेंगे। वहादा हरामुन लिगैरिका इल्ला अली इब्न अबी तालिब। ये हराम है खाना लिगैरिक, आपके अलावा सब पर, इल्ला अली इब्न अबी तालिब, सिवाय अली इब्न अबी तालिब के, ये खाना सब पर हराम है। हुजूर मुकर्रम ने अली को बुलाया और अली को दरवाजे पर पहरेदार के तौर पर खड़ा कर दिया कि अली किसी को आने ना देना। जबकि इसी रिवायत में है कि मौला अली ये फरमाते हैं कि हुजूर का रोजाना ये तरीका मामूलन होता था कि जब भी वो इफ्तार करना चाहते थे या ताम
تناول فرمانا چاہتے تھے تو وہ مجھے بھیجا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، کوئی بھوکا ہے، کوئی مسافر ہے، اسے لے آؤ تاکہ وہ میرے ساتھ کھانا کھا لے. لیکن آج رسول اللہ نے بالکل برعکس مجھے حکم دیا اور فرمایا کہ علی آپ دروازے پہ کھڑے ہو جائیے اور کوئی نا اہل اندر نہ آنے پائے. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضور مکرم نے مولا علی کو کھڑا کر دیا دروازے پر کہ کوئی باہر سے اندر نہ آنے پائے. اسی کو انما کہتے ہیں قرآن میں. مجسم انما ہے علی ابن ابی طالب. جتنے اہل ہیں وہ رہنے نہ پائیں، جو نا اہل ہے وہ اندر آنے نہ پائے. یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ہے انما. علی ہے اللہ کی جانب سے مجسم انما. علی آپ کسی کو آنے نہ دیجیے گا. حضور نے کوثر نوش فرمایا، جنت کی کھجور اور جنت کے انگور تناول فرمائے، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیے شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہتمام آپ ملاحظہ فرمائیے. اب میں اس سے آگے اور پڑھوں گا کہ جہاں بیوی کی ولادت کے لیے اہتمام ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے کیا خاص اہتمام کیا. میں ساری روایات سے بات پڑھ رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ یہاں کسی نامحرم کا، کسی خطیب کا، کسی عالم کا، کسی فقیہ مجتہد کا کوئی دخل نہیں کہ یہاں پر کوئی لب کشائی ہو سکے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے رکھا، کیسے دنیا میں بھیجا اور اس نور کے لیے کیا اہتمام فرمایا. جہاں کلام عصمت ہے، زبان عصمت، فقط وہ بات کر سکتی ہے یہاں پر، بس اور کوئی نہیں. بہرحال فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جس گھر میں سیدہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھر کی تعظیم کا حکم دیا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 36 کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں. یہ وہ گھر ہے کہ جس میں ایک حدیث کے مطابق چھت نہیں ہے. یعنی کیا چھت نہیں ہے کا مطلب یہ کہ بیوی کے گھر پہ چھت نہیں تھی، بارش براہ راست ہوتی تھی، یہ مراد نہیں ہے یہاں پر. چھت نہیں کا مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. اس لیے کہ خود حدیث میں امام نے فرمایا کہ براہ راست نور جاتا ہے بیوی کے گھر سے عرش الہی تک، مسلسل آسمانوں تک. تو یہاں اس گھر کی کوئی چھت نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں نور کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، جاری و ساری رہتا ہے. اس گھر کو ہمارے لیے قرار دیا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے مصطفیٰ کی زندگی میں، یعنی چونکہ فاطمہ بذرۃ الرسول ہیں، یعنی فاطمہ کی زندگی میں نمونہ عمل ہے. سبحان اللہ. خدا کی قسم جہاں سارے ہی عصمتی رشتے ہیں اسی خاطر ہے، یا میں کہوں کہ ان عصمتی رشتوں کے ساتھ ساتھ وہ جو ادب اور احترام ہے، وہ جو رسپیکٹ ہے. جہاں امور خانہ داری پر ہم نے ایام فاطمہ کی مجالس میں کئی حوالوں سے بات کی، اس میں ایک بہت اہم بات ہے کہ شوہر اور زوجہ ان کی محبت پہ بات ہو چکی ہے، ان کا آپس میں مودت اور رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے اس پہ بات ہو چکی ہے، اور آپ کی تربیت کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو چکی ہے. حتیٰ ہم نے بھی بات کی اگر سیپریشن بھی ہے تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں. یہ ساری باتیں ہو چکی. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس پہ بالکل بیسک ڈیسنسی ہے وہ ہے رسپیکٹ. آپ دیکھیے امیر المومنین جب صدا دیتے ہیں سیدہ کونین کو یا بنت رسول اللہ، احترام ہے. جب سیدہ کونین صدا دیتی ہیں یا ابو الحسن، یا ابن العم، اے چچا کے بیٹے، امیر المومنین کو یہ مطلوب تھا، انہیں محبوب تھا کہ اس طرح سے صدا دی جائے. آپ جانتے ہیں کہ کنیت سے پکارنا عربی زبان میں یہ احترام کی علامت ہے. یہ جو جہاں شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کے لیے احترام رکھتے ہوں، وہاں بچے بڑے ہو کر باپ کے لیے بھی احترام رکھتے اور ماں کے لیے بھی احترام رکھتے. اور جہاں ایک دوسرے کا احترام نہ رکھتے ہوں وہاں بچے بڑے ہو کر نہ ماں کا احترام شاید رکھ پاتے ہیں نہ باپ کا احترام رکھ پاتے، نفسا نفسی کے دور میں چلے جاتے ہیں آگے. تو شیطان چونکہ ویسے ہی انہیں اپنی جانب کھینچ رہا ہے. اس لیے اگر میں کہتا ہوں تربیت اولاد کے لیے سب سے جو پہلی منزل ہے وہ یہ ہے کہ آپ مورل ہائی گراؤنڈ سے بات کر رہے ہوں اپنے بچوں سے. اس لیے کہ اگر خود ہماری مورل ویلیوز ٹھیک نہیں ہے تو بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہم میں سے بہت سو کے اعمال دینی ہیں لیکن اخلاق دینی نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں. اعمال کا دینی ہونا اور ہے، اخلاق کا دینی ہونا اور ہے.
आमाल दीनी है, यानी हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोजे के पाबंद हैं, हम दुआएं भी पढ़ते हैं, हम अमाल भी करते हैं, ये अमाल दीनी है हमारे। अखलाक दीनी है या नहीं मालूम है। और चूंकि अखलाक दीनी नहीं होते तो कितनी मरतबा ऐसा देखा गया है कि माँ बाप दोनों नमाजी, बच्चे बेनमाजी, इसलिए कि वो देख रहे हैं कि आप जो नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज का असर कहां है, फायदा क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में। आप हिजाब तो कर रहे हैं, लेकिन हिजाब का फायदा क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में, आपके मॉरल वैल्यूज पर, आपके कैरेक्टर पर उसका कोई मुस्बत असर ही नहीं पड़ रहा। तो उन्हें एक बहाना मिल जाता है। बहरहाल वो खुद भी अपने अमल के जिम्मेदार है, मैं नहीं कह रहा कि अपने अमल के जिम्मेदार नहीं है। बाज मरतबा ऐसा भी हुआ है था आइमा अलैहिस्सलाम की औलादों में कि वो किसी गलत राह पे चले गए, खुद जाफर कज़्ज़ाब, जो बाद में बाज उलमा कहते हैं कि जाफर तवाब बने, लेकिन बहरहाल पहले जाफर कज़्ज़ाब, जिन्होंने इमामत का दावा भी किया, इमाम हादी अलैहिस्सलाम के फर्जंद, ज़ैदुन नार इमाम रजा के भाई, इमाम मूसा काजिम के बेटे। इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने सख्त तंबीह फरमाई थी कि यह ना समझना कि तुम मूसा अपने जाफर के बेटे हो तो कुछ भी करते रहो तो तुम पर जन्नत वाजिब है और जहन्नम हराम है। इमाम ने फरमाया कि हदीस के जहन्नम हराम है हसन और हुसैन के लिए, तुम सबके लिए नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने तंबीह फरमाई। और सैयदा कौन सलाम अलैहा का पुकारना, नफ्सी लिनफ्सिकल फिदा व रूही लिरूहिकल विका, ए अबुल हसन मेरा नफ्स आपके नफ्स पर कुर्बान हो जाए, मेरी रूह आपकी रूह पर कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या अंदाज़े तखातुब है यहां पर। तो सबसे पहली बात तो यह कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट अब तो सूरत हाल ये बनती चली जा रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहरहाल महफूज रखे। लेकिन शायद ही कोई दिन गुजरता हो कि जब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा केस ना सामने आ जाता हो कि जिस पर अफसोस होता है। और उसमें जो कॉमन फैक्टर है, बहुत सारे हैं, उनमें से एक ही है कि रिस्पेक्ट ही नहीं आपस में वाकई बची। आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कुरान कहता है कि देखो एक दूसरे के साथ, स्पाउसेस, हस्बैंड वाइफ, वो नेकी के साथ रहें, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बात करें। उसके बाद आगे फरमाए इन करे तुमुहुन्ना शैअन, सूरह निसा की आयत पढ़ रहा हूं, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है खातून की, ये खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह समझाया है कि अखलाकी जिम्मेदारी ज्यादा मर्द पर आयद होती है इस मामले में, कि वो जब्त कर ले और बदअखलाकी का मुजाहरा ना करे। इसलिए कि 80% केसेस में बदअखलाकी का मुजाहरा होता भी मर्द की तरफ से। इन करे तुमुहुन्ना शैअन, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लग रही है उनकी, हुन्ना की ज़मीर जा रही है वाइफ्स की तरफ, अगर उनकी कोई बात तुम्हें बुरी लग रही है, फ़असान तकरहु शैअन, तो कितनी ऐसी चीजें होती हैं कि बज़ाहिर बुरी होती हैं, वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, अल्लाह उसमें तुम्हारे लिए खैर कसीर को छुपा के रखता है। हो सकता है अगर तुमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ या सेक्रीफाइस करते हुए गुजारा कर लिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी बेहतरीन औलाद अता फरमाए जो क़यामत में वसीला निजात बन जाए। हो सकता है अल्लाह ने खैर रखा उसमें। तो आज सेपरेशन ऐसे हो गया है कि जैसे बहुत रूटीन की बात है। तो वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस घर को करार दिया था जहां से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिपाही तैयार हो सके, आज शैतान की फौज तैयार हो रही। इसलिए याद रखिएगा, सकरातुल मौत के लिए भी जो दो अहम तरीन अमल है कि जब मौत की मंजिल आसान हो जाए, वो है कराबतदारों के साथ वसूला, बहुत ज्यादा सिले रहम करने वाले जो हैं, वह बे वालिदैहि बार्रा, और वालिदैन के साथ नेकी करने वाले नहीं, बहुत ज्यादा नेकी करने वाले। ये दो नेकियां ऐसी हैं कि जब सकरातुल मौत का वक्त आएगा, ये दो नेकियां बचा लेंगी आपको। इसलिए बहुत ज्यादा है। तो इसमें मैं समझता हूं ज्यादा जिम्मेदारी मर्द की आयद होती है इस सिलसिले में, कि पहले वो ज्यादा अखलाक का मुजाहरा करे और थोड़ा सा मैच्योरिटी का मुजाहरा करे। कि अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर तुम्हें कुछ कराहत महसूस भी हो रही है तो कितनी ही बज़ाहिर कराहत रखने वाली चीजें हैं कि जिनमें अल्लाह ने खैर कसीर को छुपा के रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप हदीस के साथ पढ़ें कि बच्चे कैसे बात करते हैं मां से। हदीस के साथ अगर सवाब और फजाइल के लिए ना पढ़े, उसके लिए भी पढ़ें, लेकिन बच्चों का जो अंदाज़ तखातुब है, और फिर जब बच्चे नाना के पास आते हैं तो कैसे बात करते हैं। और नाना ने जब नवासों को जवाब दिया तो कैसे जवाब दिया। सुभान अल्लाह। हाँ, या कुर्रत ऐनी व थमरत फुआदी,
اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے میوہ قلب. حسین کو کہا یا شافع امتی، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے. یعنی خاص اور خاص فضائل کے ساتھ یاد کرتے ہیں، احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ وہ خانوادہ ہے کہ جو ہمارے لیے ایک مارل کمپس ہے. فاطمہ تو ابوہا و بالھا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے بچے اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور مکرم کے ساتھ یہ اہتمام فرمایا کہ انہیں جنت کے طعام اور جنت کے مشروب سے افطار کروایا، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا، امالی صدوق میں پیج نمبر 593 پر روایت ہے، مفضل نے پوچھا کیف کانت ولادت فاطمہ. یہ حدیث سنا کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں. مولا ذرا بی بی فاطمہ کی ولادت کا احوال تو بیان فرمائیے گا. تو اگر امام معصوم نے سوال کرنے پر نہ پڑھا ہوتا تو میں بھی یہاں سے نہ پڑھتا. امام معصوم نے اس کو بیان فرمایا کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی ولادت کا احوال کیا ہے. اور یہ کلام امام ہے، شیخ صدوق نے امالی میں اسے لکھا ہے. ان خدیجہ علیہ رضوان اللہ، کہ خدیجہ کہ رضوان خدا ہو ان پر، لما تزوج بها رسول اللہ. امام نے یہاں سے شروع کیا. جب انہوں نے ازدواج فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حجرتھا نسوۃ مکہ، تو مکہ کی عورتوں نے چھوڑ دیا تھا، انہیں بائیکاٹ کیا تھا. فکن لا يدخلن علیہا، وہ ان کے پاس آتی بھی نہیں تھی. یعنی بی بی خدیجہ تنہا رہتی تھی، مکہ کی کوئی عورت ملنے کے لیے آتی نہیں تھی بی بی خدیجہ کے پاس. اللہ اکبر. یعنی جو ملکۃ العرب ہیں، کتنی بڑی قربانی ہے عزیزوں. فقط مال کی قربانی نہیں ہے. سوشل بائیکاٹ جب ہونے لگے نا، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا ثابت قدم رہتا ہے. دو لوگ ہم سے بات کرنا چھوڑ دیں تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں کہ میں کیا معاملہ ہو گیا. کسی ایک نے صحیح طریقے سے سلام نہیں کیا تو ہم سوچتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، اس کے ساتھ کو بنا کے رکھو، کہیں کوئی ضرورت ہی نہ پڑ جائے. حضرت خدیجہ تمام مکہ کی عورتوں نے بات کرنا ان سے چھوڑ دی تھی. ولا یسلمن علیہا، بات کرنا تو چھوڑ دیجئے، سلام بھی نہیں کرتی تھی. حضرت خدیجہ کو سلام نہیں کرتی تھی. ولا یترکن امرأۃ تدخل علیہا، نہ کسی اور خاتون کو جانے دیتی تھی حضرت خدیجہ کے پاس. یعنی باہر سے کوئی خاتون آئی ہیں حج کرنے کے لیے، لوگ مکہ میں آتے تھے نا، مدینہ سے آ رہے، دوسری جگہوں سے آ رہے، وہ جانے ہی نہیں دیتی تھی بی بی خدیجہ کے پاس کسی بھی خاتون کو. فاستوحشت خدیجہ من ذلک، تو حضرت خدیجہ بالکل تنہا ہو گئی. فلما حملت بفاطمہ، جب سیدہ سلام اللہ علیہا سے حمل سے تھی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، صارت تحدثها فی بطنها، تو بی بی فاطمہ نے باتیں کرنا شروع کی اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ سے، شکم مادر سے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وَتُصَبِّرُهَا، اور فاطمہ نصیحت کرتی تھی اپنی والدہ کو صبر اختیار کرنے کی. عجب مقام ہے، خدا کی قسم یہ عجب مقام ہے. وَكَانَتْ خدیجہ تَكْتُمُ ذَلِكَ عَنْ رسول اللہ، جو حضرت خدیجہ وہ رسول اللہ سے اپنی تنہائی چھپاتی تھیں. یعنی انہیں اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیتی تھیں کہ وہ بہت تنہائی محسوس کرتی ہیں. یہ خود ایک عظیم درس ہے کہ جب اللہ کی خاطر قربانی دی ہے نا تو شوہر کو جتایا نہیں پھر کہ آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ مکہ کی کوئی عورت مجھ سے بات نہیں کر رہی. اچھا جانتے ہیں مکہ کی عورت کیوں نہیں بات کرتی تھی ان سے، حضرت خدیجہ سے؟ بہت واضح ہے. اس میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب بی بی خدیجہ ملکۃ العرب ہیں، ان سے زیادہ کوئی امیر ہے نہیں اس وقت عرب میں، تو جو رشتے آئے ان کے پاس وہ بھی امیروں کے آئے. اتنے امیر تو نہیں تھے جتنی حضرت خدیجہ تھی، لیکن بہرحال امیر تھے، تو وہ خود تو آ کے بات نہیں کریں گے نا. تو انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنے دوست کی کسی زوجہ کو بھیجا، یا فرض کیجئے کہ اپنے خانوادے کی کسی خاتون کو بھیجا کہ آپ جا کے بات کیجئے حضرت خدیجہ سے، اور حضرت خدیجہ نے انکار کیا. تو یہ تمام خواتین وہ ہیں جنہیں حضرت خدیجہ انکار کر چکی ہیں کسی نہ کسی رشتے کے لیے. حضور مکرم نے تو کوئی رشتہ بھجوایا ہی نہیں، حضرت خدیجہ نے رشتہ بھجوا دیا. یہ آپ تاریخ میں جانتے ہیں نا کہ جب حضرت خدیجہ کے چچا بھائی نے ورقہ بن نوفل، انہوں نے آ کے وہ سارے معجزات بتلائے کہ یہ تو جب چلتا ہے تو بادل ان کے اوپر سایہ کر رہا ہوتا ہے، خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہتمام ہے، جہاں سے گزر جائیں وہ سرسبز شاداب ہو جاتا ہے مقام.
جس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیں وہ کنواں شیرین ہو جاتا ہے، سوکھا ہو تو آباد ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ سارے معجزات نقل کیے تو خود حضرت خدیجہ نے پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ازدواج کرنا چاہتی ہوں۔ یہ دنیا کا طریقہ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے رشتہ بھجواتے ہیں اور لڑکی والے اسے قبول کرتے ہیں، معمولاً یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں حضرت خدیجہ نے خود رشتہ بھجوایا تاکہ حضور مکرم پر کوئی یہ الزام نہ آنے پائے کہ انہوں نے مال کی خاطر رشتہ بھجوایا ہے۔ نہ، میں تو خود اپنا رشتہ بھجوا رہی ہوں۔ یعنی یہ احسان ہے حضرت خدیجہ کا حضور مکرم کے کردار پر کہ بعد میں کوئی مورخ نہ لکھنے پائے، لہذا خود ہی رشتہ بھجوایا، اور اللہ نے اس رشتہ بھجوانے کا صلہ اور انعام یہ عطا کیا کہ وارث تطہیر، چادر تطہیر رکھنے والی بی بی کی ماں بنایا حضرت خدیجہ کو۔ حضرت خدیجہ کا جب ازدواج ہوا رسول اللہ سے تو حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا، اور حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح میں یہ پڑھا کہ فَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌّ زَائِلٌ فَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، یہ مال چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے، میرا بھتیجا مال کی خاطر شادی نہیں کر رہا۔ فَإِنَّ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو میں خود یہ رشتہ بھجوا رہی ہوں۔ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا کہ مال چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے، فَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، اس کے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے۔ نبا کا مطلب ہے نبی، کہ یہ نبی بننے والا ہے۔ تو دو احسان ہیں حضرت ابو طالب کا، ایک حضرت خدیجہ کا۔ اللہ نے احسان کا بدلہ ایسے عطا کیا ہے کہ ایک کو کل ایمان کا باپ بنایا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنایا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ تو اس وقت جب مکہ کی عورتیں بات نہیں کرتی تھیں بی بی سے، تو حضرت فاطمہ نے شکم مادر سے اپنی والدہ سے بات کرنا شروع کی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کانت خدیجہ تکتم ذلک عن رسول اللہ، حضرت خدیجہ چھپا لیتی تھی یہ بات، حتیٰ یہ بات بھی چھپا لیتی تھی کہ کوئی دختر ہے کہ جو مجھ سے بات کر رہی ہے۔ فقال اللہ یا خدیجہ، ایک مرتبہ حضور مکرم دفعتن حجرے میں داخل ہوئے اور بی بی خدیجہ کلام کر رہی تھی بی بی فاطمہ سے۔ جو وما ینطق عن الہوا کا حامل اسے نہیں معلوم ہے، ہاں، علمک ما لم تکن تعلم، آپ کو سب کچھ وہ سکھلایا کہ جو سیکھ ہی نہیں سکتا تھا کوئی، قرآن میں جس کے لیے سند موجود ہے۔ کیا حضور نہیں جانتے ہیں؟ کیا بالکل جانتے ہیں۔ تو بہرحال حضور جب داخل ہوئے تو اس وقت بی بی خدیجہ بات کر رہی تھی حضرت فاطمہ سے۔ فقال اللہ یا خدیجہ، حضور نے کہا کہ اے خدیجہ، من یحدثک، آپ کس سے کلام کر رہی ہیں؟ قالت، بی بی خدیجہ نے جواب دیا، الجنین الذی فی بطنی یحدثنی، وہ جنین کے جو میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، ویونسنی، اور میرا انیس اور مددگار ہے وہ۔ فقال اللہ، حضور مکرم نے فوراً فرمایا، ھذا جبرائیل، یہ جبریل ابھی نازل ہوئے ہیں، یبشرنی انہا انثی، جبریل نے یہ خبر دی ہے کہ یہ دختر ہے۔ تین لفظ ہیں، وَإِنَّهَا النَّسَمَةُ الطَّاهِرَةُ الْمَيْمُونَةُ۔ اگر بچے بھی یہاں تشریف فرمائے مجھے اس کا یوں ٹرانسلیشن کرنے دیں، إِنَّهَا النَّسَمَةُ الطَّاهِرَةُ الْمَيْمُونَةُ، the pure, the auspicious, the breeze of paradise۔ یہ جو شکم میں اللہ، وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَجْعَلُ نَسْلِي مِنْهَا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان قریب میری نسل کو ان سے قرار دے گا۔ سَيَجْعَلُ مِن نَسْلِهَا أَئِمَّةً فِي الْأُمَّةِ، اور انہی کی نسل سے آگے امام آنے والے ہیں میری امت میں۔ یجعلہم خلفاء فی ارض، اللہ انہیں اپنا خلیفہ بنائے گا زمین پر، بعد انقضاء وحی، جب میری وحی منقضی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو بی بی خدیجہ نے پھر سے ایک پیغام بھجوایا قریش کی عورتوں کو، کیا ولادت کا وقت قریب ہے، بظاہر شاید حجت تمام کرنے کے لیے۔ انہوں نے جواب دیا، عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی ہے، کیونکہ ہم نے رشتے بھیجے تھے وہ نہیں مانے۔ ولم تقبلی قولنا، ہماری بات کو تم نے قبول کیا نہیں ہے۔ وتزوجتی محمدن، تم نے ایک محمد سے ازدواج کر لیا ہے، یتیم ابی طالب، کہ جو ابو طالب کا یتیم ہے۔ مکہ کی عورتیں بھی جانتی ہیں کہ محمد کو پالا ابو طالب نے، عبداللہ کا یتیم نہیں ہے، یہ ابو طالب کا یتیم ہے۔ کہ تم نے
मोहम्मद से इज़्दिवाज कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो यतीम है, अबू तालिब है, फकीरन फकीर ला माल लहू, जिसके पास माल नहीं है, फलस्ना नजी, हम नहीं आएंगे, वला नली मिन अम्रिका शैया, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। कुरान की आयत सुनिए, मकरू व मकर अल्लाह, कुरान की आयत सुनिए ना। अगर मुझे इसका आम जबान में तर्जुमा करने ने, तुम अपनी होशियारियां करते हो, अल्लाह अपनी तदबीर करता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अल्लाह की तदबीर ये है, जरा गौर फरमाइएगा, अल्लाह की तदबीर ये है, बज़ाहिर मुशरिकीन मक्का की औरतें बाइकआउट कर रही हैं हजरत खदीजा का, बज़ाहिर हजरत खदीजा का बाइकआउट हो रहा है, वो तन्हाई में है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहतमाम ये है कि कोई मुशरिका खातून विलादत सैयदा के अमर में शरीक ना होने पाए, कोई नहीं आने पाए। हर मुशरिक दूर रहे, हर मुशरिका दूर रहे। आज मैं अपनी बात पहुंचा सकूं, अली है हम कुफ़े ज़हरा, भाई फातिमा बिनते असद का तो बाइकआउट नहीं किया था ना, तो वहां आ सकती थी खवातीन, तो अल्लाह ने अपने घर में बुला लिया। हाँ, हजरत फातिमा बिनते असद क्या विलादत होने वाली थी, अपने घर बुला लिया, कोई मुशरिक मुशरिका ना आने पाए। बीबी खदीजा का बाइकआउट कर दिया मुशरिक औरतों ने, खुद ब खुद वो नहीं आई। यह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा तुमने अबू तालिब के यतीम से इज़्दिवाज किया है, हम ना आएंगे ना किसी अमर में मदद करेंगे। हज़रत खदीजा तन्हा हो गई। इस दखल अलैहा अर्बअ निस्वतिन, दफ़अतन बीबी खदीजा के पास 4 औरतें पहुंची। अच्छा, आप जानते हैं कि ये औरतें कौन सी हैं, लेकिन शायद ये जुमला नहीं जानते जो अगला पढ़ने लगा हूं, कअन्नहुन्ना मिन निसाए बनी हाशिम, ऐसा लगता था कि 4 औरतें बनी हाशिम की हैं कि जो आ गई हैं खदीजा के पास। ये खानवादे बनी हाशिम समझ में आ रहा है, जो मरियम जैसी है। वो 4 औरतें आई और ऐसी थी बिल्कुल जैसे बनी हाशिम की औरतें हों। सुभान अल्लाह। ला तहज़नी, उनमें से एक ने कहा कि आप हुज़्न ना कीजिए या खदीजा, फ़इन्ना रसूल रब्बिकी इलैकी, हम आपके रब की जानिब से खास आपकी तरफ भेजी गई हैं। व नहनु अख़वातुकी, और हम तो आपकी बहनें हैं। अना सारा, एक ने कहा कि मैं सारा हूं, ज़ौजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वहाज़ही आसिया बिन्त मुज़ाहिम, ये आसिया बिन्त मुज़ाहिम है, वो फिरौन की बीवी की जिन्हें अल्लाह ने मुसलमानों के लिए और मोमिनों के लिए मिसाल बनाया है। वही रफीकतों का फिल जन्ना, यहां जुमला रिवायत में यही आपकी रफीका है जन्नत में, इसलिए कि हुजूर का इज़्दिवाज जन्नत में होने वाला है हज़रत खदीजा के साथ भी और हज़रत आसिया के साथ भी। जो फिरौन की ज़ौजा है ना, दुनिया में वो फिरौन की बीवी है, क़यामत में मुस्तफ़ा की ज़ौजा है, मोमिनों के लिए मिसाल है। एक रिवायत है, हदीस है कि रसूलुल्लाह की जन्नत में बीवियां कौन होंगी, जो दुनिया की बीवियां उनमें से फकत हज़रत खदीजा का नाम है। हाँ, दुनिया में हो सकता है किसी मसलहत की वजह से कोई बेजोड़ जोड़ा बन जाए, आखिरत में तैयब तैयबा के लिए है, खबीस खबीसा के लिए है। ये तैयब तैयबा के लिए और खबीस खबीसा के लिए, ये मैंने आयत पढ़ी है कुरान की, किसी पे तंज की बात नहीं, आयत है कुरान की है। बाज लोग इस आयत से इस्तिफादा करते हुए कहते हैं कि हुजूर से बढ़ के तैयब कौन होगा, तो इसका मतलब यह है कि आप कैसे कह सकते हैं फिर अज़वाज रसूल के बारे में कि जब हुजूर से बढ़ के कोई तैयब नहीं, और अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जो तैयब औरतें हैं वो तैयब मर्दों के लिए, तो फिरौन की बीवी क्यों हज़रत आसिया? फिरौन कौन सा तैयब है? हज़रत नूह की बीवी कौन है जो काफिर आए? ये आयत दुनिया के लिए नहीं है, ये आयत जन्नत के लिए। ध्यान में रखिएगा, इससे इस्तिफादा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? ये जवाब आपके जहन में रहे। ये आसिया बिनते मुज़ाहिम है जो कि आपकी रफीका है जन्नत में। वहाज़ही मरियम बिनते इमरान, मरियम बिनते इमरान खादिमा है फातिमा की मां की। वहाज़ही कुलसुम उख्त मूसा बिन इमरान,
یہ کلثوم ہے جو حضرت موسیٰ بن عمران کی بہن ہے. اچھا حضرت مریم، حضرت سارہ، حضرت آسیہ، ان کا مقام آپ نے سن رکھا ہے، قرآن میں ذکر بھی ہے. تو حضرت کلثوم ان کی کون سی فضیلت ہے ایسی کہ وہ اس حساس ترین موقع پر آئی ہیں خدمت کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے 4 منتخب شدہ عورتوں میں ایک وہ ہیں. واقعہ یاد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ کی ماں آپ صندوق کو ڈال دیجئے، اور انہوں نے صندوق ڈال دیا دریا میں. تو حضرت موسیٰ کی والدہ، انہیں تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کیا، ورنہ کام ہو نہیں سکتا تھا. تو جب وہ صندوق چلا تو حضرت کلثوم نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا، اس صندوق کے ساتھ چلتی رہی. اور جب وہ فرعون کے محل میں پہنچا، اور چونکہ حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے کسی خاتون کا، تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں ایک خاتون جانتی ہوں، اور وہ لے آئی اپنی والدہ کو. ایک حجت خدا کی حفاظت کی تھی نا. اب مقام سمجھ میں آ گیا؟ لیکن نعرہ حیدری ہونا چاہیے تھا یہاں پر ویسے. جی ہم آپ کی بہنیں ہیں. ان 4 خواتین نے کہا اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کی خدمت کریں. فجلست واحدۃ عن یمینہا، ان میں سے ایک دائیں طرف بیٹھ گئیں، والاخری عن یسارہا، دوسری بائیں طرف بیٹھ گئیں، والثالثۃ بین یدیہا، تیسری خاتون حضرت خدیجہ کے سامنے بیٹھ گئیں، والرابعہ من خلفہا. کون سی خاتون ہے؟ حضرت سارہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت کلثوم اخت موسیٰ بن عمران. جس خاتون اور جس بیوی کی ماں کا حدود اربع یہ ہے کہ ایک طرف مریم ہے، ایک طرف سارہ ہیں، ایک طرف آسیہ ہیں، ایک طرف سارہ ہیں. تو اب جس بیوی کی ولادت ہونے والی ہے کیا شان ہے آپ ملاحظہ فرمائیے گا. فوزات خدیجہ فاطمہ، بی بی خدیجہ کے ہاں امام نے فرمایا شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی 20 جمادی الثانی طاہرتن مطہرتن، جبکہ وہ طاہرہ اور اللہ کی جانب سے مطہرہ تھیں. ہاں یہاں ولادت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں چونکہ امام علیہ السلام نے خود ولادت کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یہ ولادت عام طرح سے نہیں ہے. یہاں پر مولود بھی پاک، والدہ بھی پاک، جائے ولادت بھی پاک. فلما سقطت الی الارض، جیسے ہی بی بی زمین میں تشریف لائیں، اشرقت منہ النور، سیدہ سے ایک نور طلوع ہوا. حتی دخلا بیوتات مکہ، وہ مکہ کی عورتیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا تھا ان سب کے گھروں میں فاطمہ کا نور پہنچا. ہاں ایک ایک مکہ کے گھر میں بی بی کا نور داخل ہوا. وَلَمْ يَبْقَ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَلَا غَرْبِهَا مَوْضِعٌ إِلَّا أَشْرَقَ فِيهِ ذَلِكَ النُّورُ، اور مشرق اور مغرب میں کوئی ایک حصہ بچا ہی نہیں ایسا کہ اللہ نے اس مقام کو نور سیدہ سے منور نہ کیا ہو. یہ 20 جمادی الثانی کی بات ہو رہی ہے. مشرق و مغرب میں کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں بچا بنص حدیث امام صادق علیہ السلام. اس کی ایک تعویل بھی ہے، اس کی تعویل یہ ہے کہ نور سیدہ مشرق میں بھی ہر طرف پہنچا، مغرب میں بھی ہر طرف پہنچا. سیدہ کی ولادت ہوئی ہے مکہ میں، زندگی گزری ہے مدینہ میں. جو سادات کرام تشریف فرما جن کی رگوں میں خون زہرا ہے سلام اللہ علیہ 14 صدیوں بعد، بہرحال ہے تو اولاد فاطمہ. تو آپ مدینہ سے کتنا دور ہے؟ ہزاروں کلومیٹر دور. تو آپ یہاں کیسے ہیں؟ یہ اللہ نے نور فاطمہ مشرق مغرب میں کوئی ایک حصہ ایسا نہیں بچا جہاں اللہ نے نور فاطمہ نہ پہنچایا ہو. ہر جگہ پہنچایا اللہ نے. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب کمال طہارت کے ساتھ ولادت ہے، لیکن بہرحال آگے یہاں پر ذرہ برابر بھی کسی کمی تنقیص کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آب کوثر سے سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے بہرحال غسل کا اہتمام ہوا. 2 پارچے جنت سے آئے، دودھ سے زیادہ سفید، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار. اور روایت میں ہے قنعتها بالاخرى یا قنعتها بالاخرى، بی بی فاطمہ کو مکھنا اس وقت پہنایا ایک بی بی نے جنت کے پارچے سے. امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے ہمارے شیخ صدوق میں. وہ کنیزان سیدہ اپنے آپ پہ غور کریں
کہ فاطمہ تو دنیا میں تشریف لائیں اور جنت کا مکھنا ہو، اور وہ گھر سے باہر نکلے کہ ہر کس اور ناکس، میں آپ آگے کہنا نہیں چاہتا، اگر آپ اولاد سیدہ میں سے تو ہر ایک کی نگاہ اٹھ رہی ہو، تو ہم نے سیدہ کی کنیز ہونے کا حق کہاں ادا کیا؟ فَقَنَّعَتْهَا بِالْأُخْرَى فَنَطَقَتْ فاطمہ، جیسے ہی جنت سے آیا ہوا پارچہ سیدہ کونین کو بطور مکنا پہنا دیا گیا، فَنَطَقَتْ فاطمہ، تو بی بی نے بولنا شروع کیا، بِشَہَادَتِ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ بہت توجہ رکھیے گا، میں بالکل اختتام پر آ گیا ہوں، 20 جماعت ثانی کی روایت سنا رہا ہوں بنص حدیث امام صادق علیہ السلام۔ بی بی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ہم سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اگلا کلمہ کوئی نہیں کہہ سکتا فاطمہ کی طرح، فرمایا وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یا علی، ان ابی رسول اللہ سید الانبیاء، اس سے اگلا کلمہ بھی اور کوئی نہیں کہہ سکتا، وان بالی سید الاوصیاء، میرے بابا سید الانبیاء ہیں اور میرے شوہر سید الاوصیاء ہیں۔ یہ 20 جمادی ثانی بی بی فاطمہ زہرا نے ولادت کے فوراً بعد گواہی دی ہے۔ یہ عید سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہنے؟ اس کے بعد وَأَنَّ وُلْدِي سید الاسباط، 2-4 فقرے رہ گئے کہ میری اولاد ہی نسل رسالت میں سب سے بہترین ہے۔ ثم سلمت علیہن، اس کے بعد بی بی فاطمہ نے ان چاروں میں سے ایک ایک کو سلام کرنا شروع کیا۔ وَسَمَّتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِأَسْمَاءٍ، اور ان میں سے ہر ایک کو ان کے نام سے پکارا۔ یہ بیبیاں صدیوں پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، ہاں، اب بی بی فاطمہ ایک ایک بی بی کا نام لے کر انہیں پکار رہی ہیں۔ یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت میں فاطمہ اپنے محبوں کو کیسے پہچانیں گے، ہاں سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وَضَحِكْنَا إِلَيْهَا، بی بی نے سب کو سلام کیا، سب نے مسکرا کر بی بی کو دیکھا۔ وَتَبَاشَرَتِ الْحُورُ الْعِينُ، اور حور العین نے فوراً ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کی جنت میں۔ وَبَشَّرَ أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، اور اہل جنت میں سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا رہا۔ وَحَدَثَ فِي السَّمَاءِ نُورٌ ظَاهِرٌ، اسی وقت جب سیدہ کی ولادت ہوئی 20 جمادی ثانی، آسمانوں پر ایک نور طلوع ہو گیا۔ لَمْ تَرَهُ الْمَلَائِكَةُ قَبْلَ ذَلِكَ، اليوم ملائکہ نے اس سے پہلے ایسا نور نہیں دیکھا تھا۔ فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ زہرا، اسی لیے بی بی کو زہرا کہا گیا، یعنی نور عطا کرنے والی۔ روایت اور بھی اس سے آگے ہے، لیکن میں نے ولادت تک کی روایت پڑھی ہے صادق آل محمد کے کلام سے، اور ایک عجب سی معنویت ہے اور عجب سا وجد ہے یہاں پر، کیا کہنے۔ اب وہ سمجھ میں آتا ہے جو امام نے زیارت میں فرمایا کہ سلام اس بی بی پر کہ اللہ نے جس کا امتحان لیا، اور امتحان اس وقت لیا کہ ابھی خلق نہیں کیا تھا، تب امتحان لیا۔ ہاں، تو اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو عالم انوار میں بی بی کے نور کے آنے کا پورا سلسلہ ہے وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور اسی پر دعا ہو جائے گی کہ ایک بزرگ عارف تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمام تر گناہوں کے بعد بھی اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں رکھا ہے یا نکال دیا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں محبت فاطمہ زہرا بچی ہے یا نہیں بچی۔ اگر فاطمہ تو زہرا کی محبت اب تک دل میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا، اب تک بخشش کا امکان موجود ہے۔ یا اللہ، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شب 20 جمادی ثانی ہو، شب 13 رجب ہو، شب 3 شعبان ہو، یہ تمام عیدیں، عید غدیر کی طرح، عید الفطر، عید قربان، عید مبعث کی طرح، ان میں ہر سال ہر موقع پر ایک نیا نور ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے تقسیم ہوتا ہے۔ یہ فقط وہ ولادت نہیں ہے جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے برتھ ڈے اینیورسری کر لیتے ہیں کہ ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی 10 سال پہلے، ہم نے وہ جو 10 سال پہلے ولادت ہوئی تھی اس کی خوشی آج منا لی، کچھ آج نیا نور نازل نہیں ہو رہا کوئی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے، خاص الخاص ہر موقع پر ایک الگ نور ہے جو اللہ کی جانب سے تقسیم ہوتا ہے۔ اس سال جو ہے وہ اگلے سال کچھ اور ہے۔
جیسے شب قدر میں ہر شب قدر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تازہ نازل ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ اور شب قدر میں جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو جو اہل دل ہیں اور اہل قرآن ہیں وہ قرآن کے معارف کو لے لیتے ہیں ان سے، اور اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو لے لیتے ہیں ان سے، ویسے ہی 20 جمادی ثانی ہے۔ لہذا جب کسی معصوم کی ولادت آئے یا شہادت آئے تو آپ اس موقع کو ویسے نہ جانے دیں، اگر امام بارگاہ تشریف نہیں لا سکتے تو گھر ہی میں کوئی اہتمام کر لیجئے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی خاص نور ہے کہ جو عطا کرنا چاہتا ہے آپ کو، کوئی خاص معنویت ہے کہ جو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمانا چاہتا ہے نا۔ لہٰذا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کر سیب عطا فرمایا۔ یہ مصرے ایک مومن ہے ان کے گھر کی مجلس میں میں نے پڑھے تھے، لیکن ان مصروں کو پھر سے تبرکن پڑھ رہا ہوں۔ اچھا یعنی میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں فوراً ہی، بس اب 2 منٹ کی بس آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا۔ اس نے کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا۔ ہاں تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا۔ تاریخوں میں لکھا ہے بعض نے 4 بیٹے لکھے حضور کے، بعض نے 5 بیٹے لکھے۔ 2 ناموں میں یہ اختلاف ہے کہ یہ 2 ایک ہی بیٹے کے نام ہیں یا 2 الگ الگ بیٹوں کے نام ہیں، مستفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال بعض نے 4 بیٹے لکھے، بعض نے 5 بیٹے لکھے۔ یہ شیعہ سنی مشترک بات کر رہا ہوں۔ شیعہ کتابوں میں آپ جانتے ہیں اور زیادہ تر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ بیٹی ایک تھی، اہل سنت یہ کہتے ہیں بیٹی 4 تھیں۔ تو بعض نے رسول اللہ کی 5 اولادیں مانی، بعض نے 6 مانی، بعض نے 9 اولادیں مانی، بعض نے 10 اولادیں مانی، اگر آپ ساری روایتوں کو جمع کیجئے تو اس میں بہرحال ایک ڈیبیٹ ہے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نسل رسالت بڑی کس اولاد سے آگے ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جب معراج پہ بلایا اور سیب عطا فرمایا ہے تو اب زمین پر ہم کف زہرا کے لیے بھی تو کوئی مقام ہونا ایسا کہ ہم کف زہرا ہیں علی، تو علی کہاں آئیں گے؟ کوئی عرش جیسا مقام ہونا زمین پر۔ پتہ نہیں کتنی بات میری پہنچ رہی ہے۔ علی اگر ہم کف زہرا ہیں، رسول اللہ کو معراج پر بلا کر سیب عطا فرمایا ہے، تو زمین پر کوئی مقام ایسا ہونا جو عرش کی طرح ہو۔ اس نے کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا۔ ہاں تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ گفتگو اختتام تک پہنچ گئی۔ نام سیدہ سلام اللہ علیہا سے متوسل ہو جاتے ہیں۔ آپ تمام اپنی حاجات کی برابری کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے ہماری نسل با ایمان رہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند ماشاء اللہ اتنے مومن اشفع یا وجيهة عند اشفعی لنا، حجت دورہ کی خدمت میں مبارکباد کے لیے یا وجیہۃ اشفعی لنا عند اللہ۔